آپ کا اوپینین دے رہے تھے. میں ذرا پہلے یہیں پہ کاشف بھائی صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, پھر میں ذرا کہ آپ نے ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے لے مین آپ نے یہ سنا بھی, پھر ابھی میں نے ایئر وے کا وہ سنا ہے آپ کو, سما کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا پہ, آپ کا اوپینین کیا ہے؟ حتمن تو کچھ نہیں کہتے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا؟ دیکھیں ان چیزوں پہ میں حتمی رائے تو کوئی قائم نہیں کر سکتا. رائے تو وہ ہے جو میں ٹی وی پر دینے کی پوزیشن میں ہوں. میں اس ٹائم نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اصلی ہے, نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جعلی ہے. اوکے, بیکاز آپ جب ان کیمروں کے سامنے کوئی بھی بات کریں گے اس کا کوئی بیسس تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میرے پاس میں نے یہ دیکھے یہ جو آپ نے سما کا کہا, ایئر وائی کا کہا, سارے جملے ایسے ہیں جو اس میں ہیں. اب مے بی ناٹ, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کرسی بیٹھ کے میں سوال پوچھنے کی حد تک تو میں پوچھ سکتا ہوں. اگر ہم یہاں ہوتے تو یہ مجھ سے سوال پوچھ لیتے آپ, اور میں وہاں ہوتا کہ یار آپ کا کیا خیال ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے جواب مانگتے ہیں میرے پاس جواب نہیں. لیکن نانیہ سر ایک بات کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے شکوک مزید پختہ ہو جاتے ہیں کہ یار وہ یہ کہ اگین ایک ہسٹری ہے نا, اس کا بھی اعتزاز صاحب نے اشارہ کیا, شہباز شریف صاحب اور ملک قیوم صاحب کی آڈیو ٹیپ کی تو آج تک تردید نہیں آئی نا, کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ہے. ظاہر ملک قیوم صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, شاید چیف جسٹس تھے, ایس جی ایس کوٹیکنا کیس تھا. تو دین پیپل ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ یار یہ ماضی بھی ایسا رہا ہے تو پھر ہوگا, پھر اس میں کیا اچھمبے کی بات ہے؟ میرے خیال میں جو اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کی ہے بہت ہی اہم ہے کہ اس کے سورس کو دیکھا جائے تاکہ وہاں سے جانچا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا سورس نواز شریف یا پی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب کا خاندان یا ان کے وکلا نہیں ہے. یہ تو ایک رپورٹر ہے احمد نورانی صاحب, جو کہ کافی مطلب سٹوریز بریک کرتے رہے اور نامور صحافی ہیں پاکستان کے, اور انہوں نے اپنی صحافت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کی بجائے سنسنی خیز خبر ہیرسے میں چھوڑنے کے انہوں نے اپنی طرف سے اس کی کچھ تحقیقات بھی کروائی ہیں. تو میرے خیال میں اگر سورس کو دیکھا جائے تو پھر سورس تو یہ ہے, اور اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے. اگر وہ ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ اس وقت آ کے کیوں, تو وہ تو نورانی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کیوں شائع کی, اور وہ خود انہوں نے اپنی اس میں بتایا ہے ریلیز میں, غالباً میں جو پڑھ رہا تھا کہ شاید کچھ ماہ سے وہ اس کی تحقیقات کروانے میں مصروف تھے. لیکن میں اس سورس کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ارشد ملک صاحب کے بارے میں اسٹیٹ نے تو خود کہہ دیا کہ یہ متنازع ہے. اس کو ریپیٹریٹ کیا گیا لا منسٹری میں ہائی کورٹ کی جانب سے, وہاں سے وہ اپنے لاہور ہائی کورٹ واپس گیا, ادھر انکوائری کمیٹی بنائی, انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے انفلوئنس کیا تھا نواز شریف صاحب نے, جو انہوں نے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی. صحیح ہے, جی ہاں. نواز شریف صاحب کے وکیلوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ویڈیو کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اسٹیٹ نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. اب یہ تو بحث کی بات ہی نہیں رہی نا کہ وہ انفلوئنس ہوئے, سوال تو اتنا رہ گیا کہ کس نے کیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ انفلوئنس دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں تو پھر باعث تو آٹومیٹکلی آ گیا بیچ میں, تو کیس کہاں رہ گیا آپ کا؟ لیکن یہ سوال میں نے ایک منٹ کے لیے مجھے ایک موقع دینا, آپ نے ماشاءاللہ بڑی دیر بعد مجھے موقع دیا تو تھوڑی سی بات بھی سن لیں. تو نہیں تو ایک بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا. دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے, پس منظر دیکھنا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے. تو ثاقب نثار صاحب کے تو بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کہ ان کے جانے کے بعد جوڈیشری کو خود ان کو امینڈ کرنا پڑا ہے مختلف طریقوں کے تحت. میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا. مثلا یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو والا کیس ہے, مثلا ایک ٹیلی فون کمپنیز والا کیس تھا, مثلا پی کے ایل آئی والا کیس تھا. میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں جس میں انہوں نے پھر آ کے تو ان کو ایک ریویژنری سچویشن میں ان کو تھوڑا بہت مطلب قابل نہیں. میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, جہاں تک ایک اور کیس کا میں ذکر کر دیتا ہوں, جہاں تک, اور میں اپنا نام نہیں لے رہا, میں جوڈیشری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جو کیس تھا عمران خان صاحب والا, اس میں تو ایک سپریم کورٹ کے جج نے ذکر کیا تھا کہ ان کی محترمہ کے جب ان کی محترمہ کے اوپر اثاثوں کا شکایت آئی تو انہوں نے کہا کہ ان پرائم منسٹر صاحب نے اپنی محترمہ کے جو قواعد و ضوابط کے دوران جب انہوں نے اثاثے جمع کروانے تھے تو ان کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ جب یہ کیس ہو رہا تھا عمران خان کے صاحب کے خلاف تو اس وقت بینک اکاؤنٹس جو تھے جمائمہ صاحبہ کے وہ تو تمام پیش کر دیے گئے تھے. ابھی اس کا تو بتائیں آپ کنونس ہیں کہ فیک نہیں ہے, اس وقت یا آپ کنفیوز ہیں, آپ کو نہیں پتا کیا اس میں پوزیشن تو بتایا نا وہ تو چلے ایک جرنلسٹ کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی تو آپ پولیٹیکل وہ میں تو کہہ رہا ہوں ایک طرف ایک فورینسک رپورٹ ہے اور اس کمپنی سے جو کہ کافی مشہور و معروف ہے, ٹھیک ہے جی, ایک طرف assertions ہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہے, یہ بات جو اس رپورٹر نے کی ہے وہ اپنی الگ بات کر سکتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ تحقیقات کے حامل تو ہے.
صحیح ہے. ذرا سن بھی لیں پھر زردار صاحب آپ بھی بتائیے گا. وہ سما ٹی وی والا جس میں انہوں نے مزید, کیونکہ ہم نے بھی کچھ ان کے ایئروے نے اور بتایا, انہوں نے کچھ مزید بھی ثاقب نثار صاحب کی پرانی تقاریر سے کچھ اور جملے بھی نکال لیے جو کہ اس آڈیو میں ہیں. وہ بھی ذرا دیکھ لیں, دکھائیں بھائی. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. کہ اس کے بعد شک اور نہیں بڑھ گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بڑا ہے نہیں بڑا, معصومانہ سوال نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنیکلی ہی بتا سکتے ہیں, اور یہ میرا کام نہیں ہے, یا کاشف واسی صاحب نے جیسے فرمایا ان کا کام نہیں ہے, یہ تو اداروں کا کام ہے. ٹھیک ہے. زردار صاحبہ آپ اسی طرح کیا کنونس ہیں, یا آپ کا بھی کہنا ہے کہ بھائی تحقیقات ہونی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے بادامی صاحب, اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو اس کا اس وقت بینیفٹ لے رہا ہے, یا وہ بار بار اپنے کیس کے اوپر دوبارہ سے کوشش کریں کہ میرا تو کیس ہی کوئی نہیں ہے, مجھے تو خواہ سزا دی گئی ہے. وہ کیس کیا ہے کہ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا پاناما کیس میں ایک آپ کے پاس لیک آئی تھی جس میں تمام یونین آف جرنلسٹ نے آپ کے اوپر ایک الزام لگایا تھا یا ایک ثبوت دیے تھے کہ جو لندن کے جو مہنگے ترین فلیٹس ہیں جس کے ایک ایک کی قیمت 800 کروڑ سے زیادہ ہے, وہ نواز شریف کے ہیں, اور ان کی جو بیٹی اصل بینیفیشری آنر جو ہے وہ مریم باجی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو 4 ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, وہ پراپرٹی ان کے نکل آئی. اب آپ سے سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس فلیٹس آئے ہیں, آپ کے ذرائع کیا ہیں؟ اب آپ نے کیا کیا کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے, وہ اعتراض صاحب نے بتایا نا کہ قابل اطمینان جوابات نہیں دیا نا. نہیں ابھی اس پہ تو بتائیں کہ آپ اس پہ کیا بتا رہی ہیں. دیکھیں میں یہ, جب آپ نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے آپ قطری خط لے آئے جو کہ کافی امبیرسنگ تھا, آپ کے لیبری فونڈ آپ نے پہلے ایجاد کر لیا جو کہ بعد میں وہاں پہ آیا, آپ نے اداروں کو گالیاں بھی دے دی, آپ نے متنازع بنا دیا, آپ نے ہر سسٹم کے خلاف سوال کیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے نہیں کیا نا, وہ کہہ رہے ہیں آلریڈی ہم مسلم لیگ نون کے میڈیا میں تھوڑی جاری کی ہے. میں بتاتی ہوں. اچھا, اس کے بعد جو ہے آپ اصل بات نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے رسیدیں دکھانی ہے. یہ ویڈیوز آتی جاتی رہیں گی اور اس کی پیچھے وجہ ہے کیا کہ جب بھی ہسٹری نکالو گے, چاہے مظلوم ہوگا چاہے ظالم ہوگا, اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پی ایم ایل این کی طرف نکلے گا. اے این پی ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, پی ٹی آئی ہوگی, جے آئی ایف اے ہوگی, کافلی ہوگی. کسی کی مجھے کوئی متنازع ویڈیو آڈیو دکھا دیں, جب بھی کسی ادارے کے ساتھ کانفلکٹ کی باری آئے گی اور اس کے بارے میں, اس لیے اگر یہ کسی پہ کوئی بھی الزام لگاتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. ان کا ٹریک ریکارڈ تو ہے برا, ہم کہہ رہے ہیں نا بار بار شہباز شریف صاحب, لیکن اس کی وجہ سے کوئی بھی قیامت تک الزام لگا اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. میری بات سنیں آپ, دیکھیں آپ نے 16ویں دفعہ التوا بھی لے لیا اپنے کیس میں, صحیح ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ویڈیوز لیک ہیں جو کہ پی ایم ایل این کو اب کافی زیادہ اس کے اندر جو ہے نا سارٹ آف ایکسپرٹیز ہو گئی ہیں, اور وہ خود جا کے کہتے ہیں, اور مریم صاحبہ جو ہے وہ خود پریس کانفرنس میں کہتی ہے کہ مزید ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ارشد ملک صاحب کی ویڈیو تھی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں مریم باجی نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے پیچھے میڈیا کے سامنے پروجیکٹر لگا کے بتایا. جب ایف آئی اے نے ان سے کویسچن کیا, انہوں نے کہا شہباز شریف سے پوچھے, شہباز شریف سے کویسچن کیا, انہوں نے کہا کوئی بٹ صاحب ہے ان سے پوچھے. بعد میں پتہ چلا کہ کوئی اس کا برڈن لینے کو تیار نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف میڈیا کے سامنے کھیلنا چاہتے ہیں. ارشد ملک والی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں, وہ تو ان سے ملک قیوم صاحب والے کا حوالہ دیا, یہ سوال ان کا. نا ایف آئی اے شہباز شریف صاحب ارشد ملک کی ویڈیو کے بارے میں تو مریم نواز نے نہیں کہا. ایف آئی اے نے جب ان سے سوال کیے ایک دوسرے کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالتے رہ گئے. میرا مطلب یہ ہے, میرا مطلب صرف یہ, اگر فرض کرے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فلانی کی ویڈیو بہت اہم ہے, کیا آپ کورٹ میں گئے, کیا آپ نے ثبوت دیا, کیا آپ نے سوال مانگا, آپ نے جواب دیا؟ اگر آپ نے فورینزک سے کرانا ہے, فار ایگزامپل میں پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن سے اگری کر لیتی ہوں, ابھی آپ ایک ویڈیو چلائے, آڈیو چلائے, دونوں موجود ہے, اس میں مریم باجی کہہ رہی ہیں کہ سماج چینل کو, وہ بھی چلائیں گے, اس کے بعد کریں گے, چینل کو, اے آر وائی چینل کو چلانا ہے, آڈیو کلپ چلا کے نہیں دینے. پوچھنا ہے میں نے, تو دیکھیں میری بات سنیں, میرا صرف مطلب یہ ہے کہ جواب آپ کو پھر بھی رسیدوں کے ذریعے دینا پڑے گا. لیکن یہ آڈیو کلپ اصلی آپ کو یقین ہے یا آپ کہہ رہی ہیں تحقیقات کر کے دیکھ لو؟ دیکھیے میری بات سنیں, جو جج صاحب ہیں, دیکھیے نعت ویسے تو یہ اپنا خیال بتا دیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ خیال, یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا, یہ بھی ایک جواب ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ میری مرضی کا جواب ہے. پھر وہی بات ہے نا, ایکسپرٹیز اور خیال جو ہے نا یہ آپ کو پی ایم ایل این سے پوچھنا چاہیے. ڈومین اور ویڈیو کی ان کی ہے, آپ بھائی یہ بتا دیں ان کو زیادہ پتا ہے. اس سب سے سارا منظرنامہ آپ کے سامنے,
ایک یہ تو ہے کہ ظاہر ہے یہ ٹویٹر پہ ٹاپ 10 بن گیا, اس پہ ٹاک شوز ہوں گے, تھوڑے دنوں تک اس کی شیلف لائف ہوگی سارا کچھ. اس میں کچھ ایسا ہے جس طرح ملک قیوم والا جب معاملہ ہوا آڈیو ٹیپ, تو اس سے پورا منظرنامہ تبدیل ہوا نا, 12 سزا ریورس ہوئی, یہ ہوا سارا. اس میں آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہے کہ جس سے منظرنامہ تبدیل ہو کے رہ جائے, یا اس پوری سیریز سے اسٹارٹنگ فرام ارشد ملک, شوکت صدیقی, رانا شمیم اینڈ ثاقب نثار. دیکھیں شوکت صدیقی صاحب سے شروع ہوتا ہے. آئی تھنک دا موسٹ کریڈیبل وٹنس, موسٹ کریڈیبل اگر بیان ہے کسی کا, کریڈیبل بیان, وہ شوکت صدیقی صاحب کا. فوراً آیا تھا, بعد میں بھی کھڑے رہے, ایفیڈیوٹ بھی دیا. باقی بیانات دیکھیں, ارشد ملک صاحب کا آپ نے ویڈیو دیکھیے, ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں, اگر فرض کریں کیمرے آن ہے, بریک ہوتی ہے, ہم بریک میں کوئی بہت کھل کے سیاسی بات کرتے ہیں جو کہ ہم کیمرے کے سامنے کر بھی جاتے ہیں, اور وہ چل جائے ان کی, کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے ان کی یا میری یا زرتاج صاحبہ کی, تو کیا آپ دوبارہ اس جگہ بیٹھ کے وہی گفتگو ریپیٹ کریں گے؟ ایک جج ارشد ملک, اگر کریں گے تو بہت بھیانک غلطی ہوگی ہے. دیکھو ایک عقل مند آدمی تو نہیں کرے گا نا. ارشد ملک صاحب کی ویڈیو سنے تو اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں, یہ پچھلی ویڈیو سر جو آپ نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی وہ میاں صاحب کو پسند نہیں آئی. سو ایک جو ویڈیو بنی تھی وہ میاں صاحب کو پسند نہیں آئی, ان کو پسند کرانے کے لیے دوسری ویڈیو, اور وہ جج دوسری بار اسٹنگ آپریشن کے اندر پھنس گیا. اپیرنٹلی ممکن نہیں ہے اسی آدمی کے ذریعے آپ دوسری دفعہ, تو دیکھیں آپ نے اگر چھپ کے میری ویڈیو بنا لی ہے, دوسری دفعہ آپ میرے پاس آئیں گے, میں آپ کو دوسری ویڈیو نہیں دوں گا کوئی مواد ایسا کہ دوسری ویڈیو آپ اس طرح کی بنائیں. یہ اس طرح کی کچھ جس پہلی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ چھپ کے بنائی گئی تھی, یا اٹ واز اپیرنٹلی این ایکٹ فرام ارشد ملک ٹو کمیونیکیٹ ٹو نواز شریف کہ بھائی واٹ ایور آئی ڈیڈ واز انڈر پریشر اور میں نے غلط کیا ہے. آپ بتائیں آپ کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی, اگر دوسری چھپ کے بنائی جا رہی ہے تو پہلی بھی چھپ کے بنائی گئی ہوگی نا. اگر اس نے پہلی دلیری کے ساتھ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے میں ارشد ملک آج یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے نواز شریف کو غلط سزا دی, تو دوسری ویڈیو میں بھی یہی بات کر سکتا ہے کہ میں جج ارشد ملک آج کیمرے کے سامنے اعتراف کرتا ہوں. نہیں, سو یو تھنک ہی نیو اٹ ہی واز ان فلم. میں یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دوسری دفعہ کسی ایک آدمی کے ہاتھوں 2 دفعہ اسٹنگ آپریشن کا شکار نہیں ہوتا, پہلی چیز. دوسرا, یہ ایفیڈیوٹس اور یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ 41 سیکنڈ کی ویڈیو, آئی لائک ٹو سی دا فل آڈیو. 47 سیکنڈ از ٹو اسمال, آئی ایم شیور ریکارڈنگ زیادہ لمبی ہوگی. تو نورانی صاحب اگر ساری ویڈیو آڈیو ڈال دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ سیاق کو پہلے بات بھی پھر ہوا, وہ جو شخص بیچ میں بول رہا ہے اس نے 2 جگہ پہلے بھی بات کی ہوگی, بعد میں ہوگا وہ بھی ہو جائے گا. تیسرا جو ایفیڈیوٹ ہے جج صاحب کا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سرکمسٹینشیل ایویڈنس, حالانکہ انصار صاحب کے ساتھ میرا آپ کو بہت اچھا, ہمارا تو گاؤں کا تعلق بھی ہے, انصار عباسی صاحب. لیکن آپ کو دیکھیں, مجھے یہ بات طلعت حسین صاحب نے آج سے 20 سال پہلے سمجھائی تھی, جب فائلیں آتی ہوتی تھی نا سیاستدانوں کے خلاف. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا جو فائل آپ کے پاس پیچھے آ رہی ہے, خبر آ رہی ہو نا, اس کے ساتھ ہی جھنڈا جڑا ہوتا. تو یہ دیکھنا کہ یہ ایفیڈیوٹ کہاں سے آیا. اگر یہ ایفیڈیوٹ مجھے یہ دے رہے ہیں پھر تو سوال یہ نشانہ نا اس ایفیڈیوٹ کا. ہاں, لیکن اگر میں نے یہ ایفیڈیوٹ ایز اے سورس کہیں سے نکالا ہے, وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. تو جو سورس ہے نا کسی بھی چیز کا, وہ سورس آپ کا کس حد تک کریڈیبل ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. سو جب آپ اس لارجر پکچر کو دیکھتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ایفیڈیوٹ آیا, اس دوران میں کسی سے بات کرتا ہوں, نے کہا روک جائیں جی, ایک آڈیو بھی آنے والی ہے, آئی ایم ناٹ کڈنگ. اور رانا شمیم صاحب والا, جی, تو اس کا مطلب یہ لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ آڈیو آنے والی ہے. ابھی کسی نے کہا کہ ویڈیو بھی ابھی لوگ کہہ رہے ہیں ویڈیو بھی آنے والی ہے. سو اب مسئلہ یہ کہ پروڈکشن ہاؤس کھل گیا پورا الحمدللہ. نورانی اینڈ آئی ہیو الاٹ آل دی ریسپیکٹ فار ہم ایز اے جرنلسٹ, بڑا تھرو کام کر کے وہ احمد نورانی کام کرتا ہے, لیکن وہ امریکہ بیٹھا ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, وچ از اس کو تھوڑا سا سسپیشس بناتے ہیں ان چیزوں کو سسپیشس. سو دیٹس وائی کلیئرٹی جس انداز سے جن ٹائمنگز پہ آ رہا ہے لوگ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب بات یہ ہے کہ پہلا دوسرا بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ان کے پیچھے کوئی یہ گمنام تو نہیں آ رہی ہے نا, لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان کے. رانا شمیم صاحب نے اگر بیان دیا ہے, ایفیڈیوٹ دیا ہے, تو اس کے پیچھے کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں عدالت میں بیان دیتا ہوں. اگر نورانی صاحب ہیں تو وہ اس کا جواب دے رہے ہیں, اگر شوکت صدیقی صاحب ہیں تو وہ زندہ ہیں. میں نے کہا وہ کریڈیبل. جو ملک صاحب چلے گئے ہیں, ارشد ملک صاحب, جن کو وہ اچانک کرونا ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کو ہوتا چلا آ رہا ہے, اس میں جو یہ عباسی صاحب فرما رہے ہیں, تو پھر اگر یہ سارا کچھ مشکوک تھا تو پھر ان کو نکالا پی ایم ایل این کے لیگل ونگ نے تھا, ان کو تو کورٹ نے نکالا نا انکوائری کر کے, تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے ماشاءاللہ کو فرمائی ہے نا چیزیں, سیاسی ملاقاتیں. اور آخری بات میں آپ کو مدینہ میں ملاقات, آخری بات میں آپ کو رائمنڈ میں ملاقات, آخری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں, تو پھر مشکوک تو ہوگی نا ان کی ججمنٹ, مطلب اس میں پیچھے کیا رہ گیا. اور دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں, ایگزیکٹلی وٹ آئی ایم سیئنگ, کہ دونوں سائڈز کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنس ہوا ہے جج, تو پھر مس ٹرائل تو آٹومیٹک ہو گیا نا, تو پھر لنگر آن کس بات کا کر رہا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنس ہو گیا نواز شریف سے, اس لیے جہاں 7 سال کی ہیں وہ 17 سال کی ہونی چاہیے مثال کے طور پہ, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا. تو آپ کریں فلیگ شپ میں کیوں چھوڑا, اس میں بھی تو آپ کریں ری ٹرائل کریں,
اس پہ آپ مطمئن ہوں گے؟ اب کریں نا، پھر بتائیں نا یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں، فلیگ شپ کی سمجھ آ جائے گی جج محمد بشیر نے دی ہوئی ہے. نہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ارشد ملک کا، شاید باڈا صاحب نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی ارشد ملک کا تو ویڈیو سامنے آ گیا، اس کا مطلب یہ دوسرے والے میں بھی ہوں گے، پھر تو ہمیں کیا پتا، جس نے چھوڑا ہے ہم تو سمجھ اس میں پکڑنا چاہیے تھا. میں کہہ رہا ہوں اس کا جو بھی آپ طریقہ نکالنا چاہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ یہ فیصلہ کی ناٹ اسٹینڈ دا لیگل ٹیسٹ کہ یہ باعث نہیں تھا. دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں. اچھا آخری بات میں کرتا چلوں، جو آپ نے ذکر کیا نا قیوم صاحب والے کیس کا، اس میں جو ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے نا، شاید آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن یاد دہانی کے لیے آپ کے ویورز کے لیے میں بتا دوں، جو مریم نواز صاحبہ نے ابھی اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے، اور اس میں اس فیصلے کا جو افیکٹو پارٹ ہے وہ بھی ریپروڈیوس ہوا ہے اٹیلکس میں اور کوٹس میں، اور اس میں جج صاحب نے، جو ارشاد صاحب تھے اس وقت، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس ریکارڈنگ کو یہاں پر ریپروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا برڈن آف ایویڈنس ویسے ہی آ چکا ہے کہ ہم یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. ہاں تو اس میں تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس مطلب اور 15 جج آپ کو چاہیے جو کہیں کہ یہ کام غلط ہوا ہے. کتنے چاہیے آپ کو؟ وہاں تو ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ تھی، ادھر ایک کے بعد دوسرے کے بعد لائن لگی ہوئی ہے، اور ایک وقت میں نہیں آ رہا، اور بار بار یہ نہیں، یہ ٹائمنگ کی جو بات ہے نا، ٹائمنگ بھائی شوکت صدیقی نے کب بیان دیا، ارشد ملک نے کب یہ کام کیا، کب ملاقاتیں کی، رانا شمیم نے کب آ کے بیان دیا، یہ سارے ایک ہی ٹائمنگ میں ہوئی ہیں. کہاں ہوئی ہے بھائی ایک ٹائمنگ میں؟ اور بھی کچھ آنے والی مجھے کیا پتا، یہ آپ نورانی صاحب سے پوچھیں، یہ آپ رانا شمیم سے پوچھیں، یہ آپ جا کے ان سے پوچھیں جو آپ کو جو لوگ بتا رہے تھے آنے والی ہیں وہ سیاسی لوگ تھے، وہ نون کے لوگ تھے یا صحافی تھے؟ میں کسی کا نام نہیں پوچھ رہا آپ سے. اچھا نہیں ادارے کے لوگ نہیں تھے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں نون کے لوگ تھے یا صحافی تھے، یہ پوچھ رہا ہوں. آپ کا اشارہ آپ لے کے کدھر جا رہے ہیں، میں آپ کو بریک میں بتا دوں گا. اچھا ٹھیک ہے، صرف ایک اور بات ہے، میں صرف ایک کی تحقیقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ ارشد ملک صاحب جو ان کے خلاف فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے، تو باقیوں کی بھی کروا. اس کے اور بھی کچھ پہلو ہیں.